سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کی بات آپ کر رہے ہیں. ہاں ان کو رہا گیا، ظاہر سی بات ہے. جب اسلام میں داخل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ذہن میں پورا واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے پھر آزاد کر دیا گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ غلام تھے. اور اصولاً دیکھا جائے تو اس دور میں جو غلامی چلتی تھی، دو طرح کے غلام ہوا کرتے تھے. ایک غلام ہوتا تھا کہ پیسے دے کر کے ڈائریکٹلی آدمی خرید لیا، اب وہ آدمی نہیں بیچنا چاہتا ہے تو آپ نہیں خرید سکتے. ایک غلام وہ ہوتا تھا مخاطب غلام. مخاطب غلام کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس شرط پر وہ غلام بنا ہوتا تھا کہ کل کے دن میں دھیرے دھیرے کر کے آپ کے پیسے دے دوں گا، تو پیسے دے دوں گا تو میں آزاد ہوں. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں پھر آزاد کرا لیا گیا اور سب کے بھائی بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کرایا، مواخات مطلب سمجھتے ہیں وہ بھائی چارہ جو کروایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ شروع میں مکہ سے لوگ آئے تھے، مہاجر لوگ. اب مہاجر لوگ کیسے تھے کہ بھائی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، زیرو تھے باقاعدہ، نہ گھر ہے نہ کوئی بزنس ہے نہ کاروبار ہے، کہاں رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو بھائی فلاں صاحب آپ کے بھائی ہیں، ان کی دیکھ ریکھ آپ کے فلاں صاحب کے بھائی، اسی طریقے سے ان کا بھی مواخات کرایا گیا. اس طریقے سے مدینہ کے اندر ایسا نظام بن گیا تھا کہ لوگ ایسا سمجھنے لگے تھے نا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یعنی سب کے بھائی سے بڑھ کر. بلکہ کچھ واقعات ملتے نا کہ کچھ لوگ تو ایسا بولے کہ بھائی میرے پاس 2 باغ ہیں، آپ ایک باغ لے لو، ایک باغ میں کام چلا لوں گا، ایک باغ آپ لے لو، آپ محنت کر لو اس پہ. یعنی مواخات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا کتنا اچھا انداز تھا. ایسے ماحول میں کس کے لیے کیا دقت ہو سکتی ہے نا؟ ایسے ماحول میں کسی کے لیے دقت ہو سکتی ہے جب لوگوں کا دل اتنا کشادہ ہوگا، ہے نا، اتنا کشادہ ہوگا. اس سے بڑھ کر بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھی. اچھا یہ نہیں وہ لے لیں جی. جی کہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آدمی کو ایمان کی مٹھاس اگر پانی تو اسے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے. اور کفر میں یا کفر کے کوئی کام کرنا اتنا ہی ناپسند ہونا چاہیے کہ جیسے آگ پر ہاتھ رکھنا. کوئی بھی آدمی آگ پر ہاتھ رکھنا نہیں چاہے. تو جب بھی غلط کچھ آئے ہمارے سامنے تو ایسا محسوس ہو کہ آگ پر ہاتھ رکھ دیں اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو. دیکھو میں یہاں پر تھوڑی وضاحت کروں، کیونکہ یہ ورڈ جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت، تو سب لوگ بولتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کس کو نہیں ہے؟ سب کو ہے. ہر کوئی مان رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. بات یہاں صرف لفظوں کی نہیں ہو رہی ہے، بات یہاں معنی کی ہو رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت ہے نا، سچی محبت. مطلب یہ کہ اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے وہ کیا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے، یہ حقیقی محبت ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے دنیا کے اندر، مثال میں تو وہ کہے کہ مجھے اپنی والدہ سے بڑی محبت ہے، اپنی والدہ کو بہت چاہتا ہوں، لیکن والدہ اس سے کوئی چیز مانگے، بیٹا وہ پانی اٹھا کر دے دے، نہیں خود ہی اٹھا کر پی لو، اس کو محبت ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت محبت ہے. سیم ایسے ہی ہمارے پاس ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن دیکھا جائے تو نہیں محبت ہے، کیونکہ بات ایک بھی نہیں مان رہا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی ایک بھی نہیں مانتے. کو ماننا اور کی ماننا بڑا فرق ہے. ایک کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے لیے جان دے سکتے ہیں، مگر جب نبی کی بات آتی، ایک ایگزامپل میں دوں، مثال میں دوں، سنکرانتی کا سیزن چل رہا ہے، ایک عام سی مثال دے رہا ہوں، ایسی بہت ساری چیزوں پر آپ مثال لے سکتے ہیں. اب میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے پتنگ لا کر کے دو. میں بول رہا ہوں بیٹا یہ اپنا تہوار نہیں ہوتا، یہ اپنا کلچر نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، کوئی بہت اچھی چیز بھی نہیں ہے. اب پتنگ وتنگ لا کر کے دینا اچھی چیز نہیں بیٹا، دوسری چیزیں کچھ لے لو، کھانے پینے کی چیزیں کھا لو. نہیں ہمارے دوست پورے اڑا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لا کر کے دو.
مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے۔ یہ ان کا مذہبی چیز ہے، اور میں اس مذہبی چیز کو اپنے کلچر نہیں سمجھتا ہوں۔ میں ایک طرف نبی کی محبت ہے، نبی کی بات مطلب نبی کی محبت ہے، اور ایک طرف میرے بیٹے کی محبت ہے۔ میرا بیٹا رو رہا، بول رہا کہ نہیں ابو لا کر کے دو، پورے دوست میرے ایسے کر رہے ہیں، آپ لا کر نہیں دے رہے، سر وہ لوگ بھی ان کے ابو نا، وہ لوگ لا کر دے دیے نا، وہ لوگ بھی مسلمان ہی چنا، وہ لا کر دے دیے اور آپ لا کر کے نہیں دے رہے ہو، آپ بول رہے ہو کہ ہم بہت پیار کرتے ہیں آپ سے اور آپ لا کر کے نہیں دے رہے ہو۔ آپ اب میں برداشت کر رہا ہوں کہ نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، ڈانٹ رہا ہوں، پیار بھی کر رہا ہوں کہ نہیں بیٹا نہیں ایسا نہیں، کوئی دوسری چیز لے لو، یہ چیزیں مت لو۔ اب وہ رو رہا اوپر سے بھائی جو گھر کی ہائی لیول کی سپریم کورٹ ان کا پریشر آ گیا، یار جی دلا دو جی، کیا ہے صبح سے بچہ رو رہا، رونا آپ کو برداشت ہے کیا، دے دو۔ اب ہم شوہر کیا کریں، ہے نہیں، اچھا ٹھیک ہے بیٹا چل دلا دیتے، دلا دیے۔ یہاں سیدھا سیدھا میرا سوال ہے، میں نے اپنے بیٹے کی محبت اپنا لی لیکن کس کی محبت چھوڑی؟ یہ چیز ہے، صحابہ ایسے تھے کہ وہ کسی بھی حالت میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور چاہے سامنے کوئی بھی ہو اللہ اس کے رسول کی بات نہیں چھوڑ سکتے۔ اب ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، بڑے زبردست صحابی ہیں، آپ سے نے کئی دعائیں ان کو دی۔ یہ جب اسلام قبول کیے تو ان کی والدہ جو تھی نا، انہوں اپنی والدہ کو بہت چاہتے تھے۔ دیکھو ہر کوئی شخص اپنی والدہ کو چاہتا ہے، لیکن یہ مشہور تھا مکہ کے اندر کہ انہوں اپنی والدہ کو بہت چاہتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں چاہت کو بڑے ہائی لیول پر رکھتے ہیں کہ اپنی والدہ سے ایک دن کے واسطے دور نہیں ہوتے، ہم نہیں جاتے، میرے والدہ کو نہیں دیکھے تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اتنا زیادہ چاہتے تھے کہ ان کی چاہت مشہور تھی کہ اپنے والدہ کو بہت چاہتے۔ یہ جب ایمان قبول کے اسلام قبول کیے نا، ان کی والدہ ان کو ٹارچر کرنا شروع کی۔ ان کی والدہ بولے میں کھانا پینا بند کر دوں گی، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، مر جاؤں گی، تو اسلام سے پھر جا۔ یہ سمجھانے لگے اماں ایسا نہیں ہوتا، اماں میں نے دین کو سیکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو میں نہیں ٹال سکتا، نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ایک طرف ماں کی محبت ہے کہ ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی تجھے انہوں بھی نئے ہیں، میں تجھے پالی ہوں، بڑا کی ہوں، پیدا کی ہوں، اور تو ہے جو میری بات نہیں مان رہا ہے۔ ماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں سمجھا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بیٹا ماں مان جا، ماں کھانا کھا لے، ماں نہیں کرتے، ماں ایسا میں تیری ضد نہیں پوری کر سکتا، تو غلط مطالبہ کری اماں۔ آخرکار جب تھک گئے تو بولے اماں اگر تیرے پاس 100 جان ہو نا، 100 جان، تو ایک ایک کر کے 100 جان بھی قربان کر دے تب بھی میں اسلام سے پھر نہیں سکتا، تو میرے سامنے مر بھی جائے تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے سوال کیا نا کہ کیا یہی اللہ اس کے رسول کی حد سے زیادہ محبت جب ہوگی نا، اور سچی محبت، یہ زبانی والی نہیں، زبانی والی نہیں ہے نا۔ آج لوگ دیکھے تھے نا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے لوگ کہہ رہے ہیں، مگر کتنے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ چلا رہے ہیں نماز ذرا بھی نہیں پڑھ رہے۔ جو ایمان، جو اللہ اس کے رسول کی محبت آپ کو نماز تک نہیں لا سکتی ہے، وہ جنت تک کیسے لے کے جائے گی؟ وہ کتنا کمزور چیز ہے۔ صحابہ کرام کے اندر اللہ اس کے رسول کی اتنی زیادہ محبت تھی کہ اللہ اس کے رسول کوئی بھی کام کہتے تھے کرنے کے لیے نا تو سمینا و اطاعنا کہتے تھے، قرآن نے کہا سن لیا مان لیا۔ ہاں ہمارے پاس کتنی ساری احادیث ہیں، سننے کے بعد بھی بولتے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہی، ایسا کیسا، بچپن سے ایسا سنتے ہوئے آئے تھے، ابھی نیا نیا ایسا سن رہے ہیں۔ کسی قسم کے سوال آتے ہیں، اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے تھے تو وہ لوگ سن کر کے فوراً مانتے تھے۔ ہاں تو ویسی محبت اگر ہوگی، اور کوئی بھی غلط کام کرنا اتنا نفرت والا ہوگا، اتنا نفرت جیسے کہ انگار پر ہاتھ رکھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کی مٹھاس اس بندے کو ملے گی۔ ایمان کا بھی مزہ ہوتا ہے، ہاں جیسے آج کل کھانے پکوان کا مزہ ہوتا ہے نا، ایسے ایمان کا مزہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو وہ مزہ ملتا تھا، ہاں کیونکہ وہ اس لیول کے تھے نا، وہ چیز اس چیز کو اس لیول تک وہ لوگ لے کر گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو وہ مزہ ملتا تھا، اور اس مزے کی وجہ سے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ آپ تصور کرو ذرا، تصور کرو
ہم لوگ اپنے بچوں کو کتنا چاہتے ہیں، ہر کوئی اپنے بچے کو چاہتا ہے. ہم ایسا کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو ہمارے بچوں کو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے جئیں گے، میری بچی کہیں محتاج نہ ہو جائے، لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، اللہ ایسی نوبت نہیں لائے. ہم ایسا سوچتے ہیں، ہر قسم کی فیلنگ آتی ہے. وہ لوگ جہاد میں جا کر کے جان قربان کر دیتے تھے، کیسے؟ انہیں اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی. گھر سے نکلتے ہی کی دعا کرو اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرمائے. تصور میں لائیے ذرا، کیسے اتنے بڑے بڑے سینٹینس وہ لوگ یوں بول کر کے اور یوں کر دیتے تھے. انہیں کیا اپنی بیوی سے محبت نہیں تھی، بچوں سے محبت نہیں تھی، کیا خیال نہیں تھا؟ کیونکہ انہیں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت تھی. ہمارے پاس بھی محبت ہے، نہیں کہتے کہ نہیں ہے، لیکن وہ صرف نام کی ہے، اس لیول کی نہیں ہے. ہم نام جب بات آتی ہے نا تو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، اور جب کچھ دکھانے کی بات آتی ہے تب وہاں نہیں ہوتی. یا شیخ اپنا اپنا دیکھ، ہم اپنے آپ میں ہی رہتے ہیں، تب اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں آتی ہے. وہ لوگ ہر چیز میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو سامنے رکھتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں سمجھانے کے لیے، دیکھو میں سکھا رہا ہوں. ایک بندہ ہے جس کا نام بہت زیادہ ملتا ہے منافقوں میں، عبداللہ بن ابی. یہ منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن. یہ اتنا زیادہ خراب بندہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو سرداری ملنے والی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سرداری نہیں ملی، تو کھنس لے کر کے دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی ان کی وجہ سے میری سرداری چلی گئی. تو ڈائریکٹلی کچھ کر نہیں سکتا تھا، کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. تو اور مسلمان جب بدر کی جنگ جیت گئے تب تو اس نے اور سمجھ لیا کہ باپ خطرناک بھی ہے، لوگ اچھے ہیں، پاورفل ہے، دیکھو مکہ والوں کو ہرا دیا. میں کچھ کیا تو اس نے کیا کیا، منافقت اختیار کی، جا کر کے اسلام قبول کر لیا، مگر اندر سے نہیں، اوپر سے، تاکہ اندر رہ کر کے میں آسن کے سانپ جیسا ڈسوں گا. اور کئی مواقعوں پر اس نے مسلمانوں کو لڑانا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کامیاب نہیں ہو سکا. ایک جنگ کے موقع پر بڑا سچا واقعہ ہے، آپ سورۃ المنافقون پڑھیے تو اس میں یہ بات مل جائے گی. سورۃ المنافقون، جنگ پر گیا اپنے لوگوں سے، اپنی پارٹی کے لوگ، ان کو کہنے لگا ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو ہم عزت والے لوگ، باہر سے جو ذلت والے لوگ آئے ہیں ان کو نکال دیں گے. اب باہر سے کون لوگ آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مکہ سے آئے تھے، صحابہ کرام تھے، بہت سارے مکہ سے آئے تھے. کہہ رہا ہم عزت والے مدینہ والے، ہم باہر کے ذلت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں. کتنی بڑی بات، وقت کے نبی کو انہوں ذلیل صحابہ کو ذلت والا کہہ رہا. ایک صحابی سنے اور سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولے کہ میں سنا انہوں ایسے سے بول رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، ایسا بولے، قسمیں کھانے لگا، منافق، اللہ قسم آپ ایک بچے کی بات تو بھروسہ کر لے رہے ہیں، میری بات تو بھروسہ نہیں کر رہے. اور میں ایسا کچھ بھی نہیں بولا، بھلا میں ایسا بول سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. اور بیچارے وہ صحابی رونے لگے کہ بھائی میں جھوٹا ثابت ہو جا رہا ہوں. کیونکہ اگر یہ اس کو سچا لوگ مان لیں گے تو جھوٹا کون ثابت ہوں گے؟ بیچارے شکایت کرنے والے انہوں. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی لاج رکھی. اللہ نے سورہ منافقون کے اندر آیتیں نازل کی، آیتیں اللہ نے نازل کی اور کہا کہ نہیں نہیں، یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے. بولا نہیں انہوں بولا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کو کچھ نہیں بولے. لیکن اس منافق کا میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت تھی، وہ تصور میں آپ لاؤ، ہم تصور نہیں کر سکتے. جی سچویشن آپ دیکھو، جب سب لوگ مدینہ جا رہے ہیں، جہاد پر گئے تھے، اب مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ کا گیٹ ہے، یہاں داخل ہو رہے ہیں. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ جو کٹر مسلمان تھے، بہترین مسلمان، وہ تلوار لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں گیٹ پر. ان کو سب پتا ہے میرا باپ کیا بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. تلوار لے کر ٹھہر گیا، پورے لوگوں کو جانے دیا. والد صاحب جب سامنے آئے کہا تم جا نہیں سکتے اندر. کہے کہ بیٹے تم ہمارے نبی کو ایسا بولے، تم ذلیل ہیں، تم ذلیل، ہمارے نبی نہیں. کس کو بول رہا ہے بچہ؟ خود کے باپ کو. ہم لوگ تو خالی حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنی آل اولاد سے، ماں باپ سے زیادہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. ہم خالی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ لوگ کر کے بتائے ہیں. یہی فرق ہے ان میں، وہ لوگ کر کے بتائے ہیں. بولے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے نا آپ کو اندر جانے کے لیے، میں جانے نہیں دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دو، میں اس گردن مار دیتا ہوں.
بھائی سب سے پہلے مارتا ہوں، آپ کو بولے کیسے ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے جانے دیں، تب جا کر جانے دیا ہے نا؟ ہم لوگ خالی پڑھتے ہیں سنتے ہیں، انہوں نے پریکٹیکل اس چیز کو کر کے بتایا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا صحابہ کے جیسے بننا ہے تو ایسے ہی محبت کرنی پڑے گی، اور آج کے دور میں ایسی محبت بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے محبت، ہر عمل سے محبت، اللہ اس کے رسول کی ہر تعلیمات سے محبت، اور جس بندے کو اللہ اس کے رسول سے کی تعلیمات سے محبت ہو جائے وہ کیسا مسلمان ہوگا، تصور بلاؤ۔ اس لیول تک پہنچنا ہے تو یہ چیزوں کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اس چیز کو اپنا لیا تھا اچھے طریقے سے، اسی لیے جان دینا دے دیتے، مال دے دیتے۔ اب آج کے دور میں ہم لوگ رہتے ہیں، دینے لینے کی بات آتی تو جیب میں ہاتھ ڈالتے، دیکھتے کون سی چھوٹی نوٹ ہے، نکالتے، اس میں کچھ ہے نہیں۔ ان لوگوں کو تصور میں لے کر آئیے ذرا، ایک واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ سارے واقعات آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تصور میں لائیے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بھائی چندہ لے کر آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر گھر کی طرف جا رہے ہیں کہ اس بار ابو بکر کے حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، میرے اچھے ہیں، تو میں اس بار تو آگے نکل جاؤں گا۔ دیکھو نیکی کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے تھے، اور ہونی بھی چاہیے۔ نیکی کے معاملے میں کمپٹیشن، کسی کو نیچا نہیں دکھانا ہے، لیکن نیکی میں آگے بڑھنا ہے، نیکی میں آگے بڑھنا ہے۔ تو صحابہ کے اندر یہ چیز، ہمارے پاس نیکیوں میں کمپٹیشن نہیں ہے، انہوں 1000 دیے تو ہم 2000 دیتے، انہوں 2 دیے نا میرے پاس طاقت ہے میں 4 دیتا ہوں، اللہ کے راستے کی بات ہے میں زیادہ ہی دیتا ہوں، ہے نا؟ انہوں اچھا رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، 1 بار روز پڑھ رہے ہیں، بھائی میں 2 بار پڑھتا ہوں۔ نیکی کے بارے میں کمپٹیشن ہے، ہمارے پاس کمپٹیشن ہے کون سا پھول لیا جی تم، یہ اللہ اچھا اس سے اچھا والا میں لے کر جاتا ہوں، ہے نا؟ یہ سب چیزوں میں کمپٹیشن ہے۔ ولیمہ کیا کتنے اچھا تم اتنے ڈشز رکھے، کون سا شادی خانہ، یہ والا بڑا والا میں لیتا ہوں، اس میں کرتا ہوں۔ یہ سب چیزوں میں کمپٹیشن ہے، یہ سب چیزوں میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں نیکی میں کمپٹیشن تھی، دنیاوی چیزوں میں کمپٹیشن نہیں کرتے تھے، آخرت والی چیزوں میں۔ اب انہوں گھر کو جا رہے ہیں، خوش ہیں، میں زیادہ لے کر آؤں گا، گئے 50% کیا گھر کے مال کا، 50% لے کر آئے۔ اپنے گھر کا 50% لے کر آنا چھوٹی بات ہے۔ ہمارے جیب میں 10,000 روپے ہونا، ہمارے گھر میں راشن موجود ہے، ماشاءاللہ بچے صحت مند ہیں، اکاؤنٹ میں بھی کچھ ہے، کاروبار بھی ہے، پھر بھی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم، 10,000 اگر نکال کے دے دیا تو سڈن کوئی کام آ گیا تو کہاں سے 1,000 کی رسید کاٹ، ہے نا؟ 9,000 وہ شیطان دماغ میں ڈال دیتا کہ سڈن اچانک کچھ کام آ گیا تو کسی پارٹی کو دینا ہو گیا تو ایسا ہم رک جاتے ہے نا۔ اور وہاں 50% ختم، وہ بات کی بات بعد میں، وہ شیطان میرے حساب سے وہ جو حدیث ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ شیطان کا زور چلتا ہی نہیں تھا، 50% اٹھا لائے اور آسوسوں کے پاس رکھ دیا، خوش خوش، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا سامان لے آیا گھر کا ہوں۔ ابو بکر لے کر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر تم کیا لے کر آئے؟ پورا لے کر آیا ہوں، انہوں پورا لے کر آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں کبھی بھی ان سے نہیں آگے نکل سکتا، ہمیشہ ہرا دیتے ہیں میرے۔ یہ جذبات ہیں ان کے جیسا بننا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب وہ آگے آگے جا رہے ہوں تو پچھلی صفوں میں اللہ ہمیں بھی جگہ نصیب فرمائے۔ اگر یہی چیز مل جائے تو بہت بڑی بات ہے نا، وہ آگے جا رہے ہوں پیچھے پیچھے ہمیں جگہ مل جائے، اللہ تعالیٰ ایسے کر دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام جیسا بننا، وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کے ہوتے ہوئے قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ وہ خوش نصیب تھے کہ جن کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جنگیں لڑے۔ یہ وہ خوش نصیب تھے کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ سے یہ راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوئے، ان کی جنت، بس ان کے قدموں کی دھول بن جائیں بہت بڑی بات ہے نا۔ بڑے عظیم لوگ تھے صحابہ کرام۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ہر نبی کے ساتھی ہوئے ہیں، جتنے نبی آئے سب کے ساتھی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں افضل کیا نا، ایسے ہی تمام نبیوں کے صحابہ میں ہمارے نبی کے صحابہ کو افضل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سب سے افضل، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی دیگر نبیوں کے صحابہ میں افضل، بہت بڑی چیز ہے۔
اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ ان کے لیے سلام کرتے ہیں کے سامنے کئی مذاہب وہ اسی طرح ہمارے سامنے کئی اور اس میں کئی ایسے ایکشن نہیں ہوتے ہم آپ کو بچے پہلا سوال. دوسرا سوال بھائی کے دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ بھئی حق کو کیسے پہچانے. اس میں لمبی بات کی لیکن اس کا شارٹ یہی بنتا ہے حق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. آج کے دور میں کیونکہ حق بڑا گڈمڈ ہے, اسلام کا نام لے کر کے بہت کچھ ہے, تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اسلام صحیح ہے, یہ اسلام صحیح ہے, یہ اسلام صحیح ہے. بھائی بڑا مسئلہ ہے نا. اچھا کمال کی بات یہ کہ سب کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں. کیسے پہچان ہے نا, کیسے پہچان. اس سلسلے میں پہچاننے کے کچھ غلط طریقے ہیں. سب سے پہلے وہ بتا دیتا ہوں. پہچاننے کے غلط طریقے یعنی جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح پہچان کا صحیح طریقہ اختیار کر رہا ہوں, لیکن وہ پہچان کا صحیح طریقہ نہیں ہوگا, وہ غلط طریقہ ہے. اس کے بعد صحیح طریقہ بتاتا ہوں. پہچان کا جو غلط طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس طرح پہچانے کسی حق کو کہ بولے کہ یہ مولوی صاحب حق پر ہے. کیسے حق پر ہے؟ کیونکہ مولوی صاحب بڑے خوبصورت ہیں, ان کا چہرہ جو ہے بڑا روشن ہے, دیکھو ایک دم روشنی چہرے سے نکل رہی ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا سچے, وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے, دیکھو یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے. چہرہ روشن ہے تو سمجھو کہ اللہ والے ہیں. اسی لیے ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی شخص ہے کہ جو کوئی بہترین خوبصورت چہرے والے بزرگ کی تصویر ایک طرف لگا دیتا اور ایک طرف شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ لگا دیتا. اب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ بیچارے نابینا ہو گئے تھے تو چہرہ تھوڑا سا عجیب تھا, تو بولتا تھا تو اس پر لکھ دیتے تھے کہ دیکھو حق سمجھ میں آ رہا ہے, روشن چہرے والے حق پر, اور یہ دیکھو باطل پر, ہے نا. تو حق پہچاننے کا یہ غلط طریقہ ہے. اگر میں اس طریقے کو تھوڑی دیر کے لیے مان لوں, تھوڑی دیر کے مان لوں, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو, آپ لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کریں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم کالے تھے, اور ابو لہب جو تھا نا, اس کا نام ابو لہب نہیں تھا, اس کی خوبصورتی اتنا گورا چٹا تھا کہ جب لال ہوتا تھا ایسا لگتا تھا انگار نکل رہا, اسی لیے ابو لہب انگار کا باپ, ابو لہب اس کو بولتے تھے, ہے نا. اتنا گورا چٹا تھا, آپ ان کے خاندان کا تھا. اب مجھے بتاؤ حق پر کون تھا؟ گورا چٹا والا حق پر تھا یا بلال رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے؟ تو لوگوں کا یہ جو طریقہ کار ہے کہ کسی کوئی خوبصورتی دیکھ کر کے انہوں بڑے اچھے دکھ رہے ہیں, یہ بڑے خوبصورت دکھ رہے ہیں اس لیے انہوں حق پر, انہوں چونکہ خوبصورت نہیں دکھ رہے ہیں, ان کا چہرہ روشن نہیں ہے تو انہوں غلط پر. یہ غلط طریقہ ہے. اچھا ایک طریقہ اور بھی ہے جو غلط ہے. کوئی عالم صاحب رو کر بیان کر رہے ہیں تو حق پر, کوئی عالم صاحب رو کر نہیں بیان کر رہے ہیں, ایسے بیان کر رہے ہیں تو نہیں. ان کی بات ارے رو کر بیان کر رہے ہیں, انہوں بھائی رو کر کے بیان کر رہے, جھوٹ بولیں گا کبھی؟ آپ بول رہے ہو کہ حدیث نہیں بیان کر رہے ہیں, جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں, رو رہے ہیں بھائی, پوری دنیا میں مشہور ہے, انہوں حق پر ہیں, انہوں اتنا رو کر کے بیان کرتے, ہمیشہ بیچارے روتے رہتے, رو کر انہیں جھوٹ بولیں گے کیا؟ اب سامنے والا سمجھتا کہ ہاں بھائی رو رہے ہیں, اللہ والے کتنا مطلب رو رہے ہیں, حق پر ہی ہوں گے کیونکہ بھی سچ بول رہے ہیں, صحیح بول رہے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے بھایا جب آئے تھے تو رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ والد صاحب سے کہ وہ بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا. حق پر تھے نا, صحیح بول رہے تھے, رو رہے تھے نا جی. اس میں چونکہ رو کر جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے, تو یہاں تو جھوٹ بول رہے تھے علماء, رو کر جھوٹ بول رہے تھے کہ نہیں بول رہے تھے؟ تو پتہ یہ چلا کہ رو کر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ روتا ہوا آدمی ضروری نہیں ہے کہ سچا ہو, روتا ہوا آدمی جھوٹا بھی ہے نا. اب یہ ہو گئے غلط طریقے حق جاننے کے.
صحیح طریقہ کیا حق جاننے کا؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ حق جاننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے خود کوشش کرنی ہے۔ حق جاننے کے لیے کوشش، جیسے سلمان فارسی کوشش کی، جو پوائنٹس ان کو ملے اس کو آزمایا، اور اس کے بعد جب رزلٹ سامنے آیا تو وہ حق والا تھا، ہے نا؟ حق جاننے کے لیے سب سے پہلے خود کوشش کرنی ہے، آپ کو تحقیق کرنی ہے۔ تحقیق، آپ کہیں گے میں پڑھا لکھا نہیں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں کیسے جانوں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، مجھے کیا پتا؟ تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ حق نہیں جانتے ہیں، آپ جو ہے کوئی پڑھا لکھا ہو اس سے معلوم کروائیے کہ بھائی فلاں صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں بیان دیے، میں نے ان کی بات کی دلیل پوچھی، انہوں یہ دلیل دیے، یہ چیک کرو ذرا یہ دلیل صحیح ہے کیا، یہ دلیل صحیح ہے کیا، ہے نا؟ وہ بولے کہ ہاں بالکل بھائی، قرآن مجید کی یہ آیت یہ دیکھو یہاں پر ہے، حدیث بولے تو یہاں پر ہے، بالکل صحیح بات، آپ کو حق پتہ چلے گا۔ ہمارے پاس پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ حق کے معاملے میں کوشش نہیں کرنا چاہتے، محنت۔ دیکھو ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں، ہم لوگ بازار جاتے ہیں، بازار جا کر کے ٹماٹر کیسے دیے، کم کا ہے، ارے بہت، یہ تو بہت نرم ہو گیا نا جی، پرانا ہو گیا، ٹھیک نہیں ہے، اتنا تحقیق کرتے، 4 جگہ پھرتے، محنت کرتے، ترکاری لے کر کے آتے۔ اور جب دین کی بات آتی ہے نا تو کوئی بھی مولوی صاحب بول دیا، مولوی صاحب بولے نا ختم ہو گیا، تحقیق نہیں کرتے اس کی۔ دین کیا ٹماٹر سے زیادہ سستا ہے؟ ٹماٹر لینا ہو تو اتنی تحقیق، اتنی سرچ، یہ وہ دیکھ دیکھ کر کے دبا دبا کے پورا سرچ کر رہے ہیں، اور دین بولے تو اس کے واسطے محنت نہیں۔ دین بولے تو سب سے آسان چیز ہے، کہیں سے ملو اٹھا لو، واٹس ایپ پر آیا، ہاں گیا، واٹس ایپ پر آیا بھائی ختم ہو گیا، وہ یوٹیوب پر دیکھا میں نے، ہو گیا۔ مولوی صاحب ایک تھے، مولوی صاحب ایسا ٹوپی پہ لگائے ہوئے تھے، داڑھی واڑی تھی، بول رہے تھے، ایسی بولے، بہت اچھی بولے انہوں، ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں چلتا۔ دین نام ہے کتاب و سنت کا، جو قرآن حدیث کے مطابق جو بات ہو، وہ بھی صحیح حدیث کے مطابق جو بات ہو، وہ دین ہے۔ اس سے ہٹ کر کے کچھ ہے وہ دین نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ دین وہی ہے جو قرآن و حدیث کے اندر ہے، اور اس کو جاننے کے لیے تھوڑی محنت کرنی ہی پڑے گی، باقی اللہ راستہ آسان کرے گی۔ میں آپ کو ایک ریئل واقعہ سناؤں۔ حیدرآباد میں تھا، ایک ہمارے شاگرد تھے، لئیک بھائی، میرے پاس قرآن پڑھے ماشاءاللہ، میرے پاس اردو سیکھے ماشاءاللہ، اب ماشاءاللہ وہ خود دعوت کا کام کرتے ہیں، میرے شاگرد جو ہے لئیک بھائی بول کر کے۔ ان کی دنیا کیسے بدلی وہ واقعہ سنیے آپ نے سوال کیا جو نا کہ بھئی تحقیق کیسے کرنا، وہ بھی کچھ نہیں جانتے تھے، پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں، اردو بالکل آتی نہیں، انگلش میں بالکل خالی تھوڑا بہت نام ہم لکھ لینا ہے نا۔ وہ ہر جمعرات کو درگاہ پہ جاتے تھے، ان کا خاندان وہی والا پورا، مطلب ماشاءاللہ والا، تو بیچارے جاتے تھے۔ اچھا، وہ بیچارے ہر جمعرات کو درگاہ پہ جانا، پھول وغیرہ چڑھانا اور چڑھا کر کے واپس آنا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ کسی درگاہ پر وہ گئے اور پلٹ کر کے واپس ہو رہے تھے، جیسے پلٹ کر کے مطلب کہ ایسا گئے درگاہ پر حاضری دیے، اس کے بعد ایسا پلٹ کر کے جا رہے تھے، تو درگاہ کے مجاور نے کہا کہ تم بدتمیز ہو، تم بے ادب ہو۔ تو یہ چونک کر بولے کہ میں کون سی غلطی کیا، میں تو کوئی غلطی بھی نہیں کی، خطا بھی نہیں کی، انہوں ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ تو بولے جی کبھی بھی اللہ کے ولیوں کو پیٹھ دکھا کر نہیں جانا چاہیے، الٹے پیر ایسے جانا چاہیے۔ اچھا، انہوں وہاں کچھ نہیں بولے کیونکہ کچھ معلوم ہی نہیں تھا، کوئی جانکاری نہیں، کوئی علم ہی نہیں، یہ بیچارے جو ہے بس خاموشی سے چلے آئے، مگر ان کے دماغ میں کوشچن مارک لگ گیا۔ اب پڑھے لکھے نہیں تھے نا، تو الگ الگ باتیں آنے لگی کہ بھائی لوگ مسجد نبوی جاتے ہیں، اتنی بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے کسی اہمیت دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہ مسجد نبوی جاتے، نماز پڑھتے چلے آتے گھوم کر کے، خانہ کعبہ جاتے ایسے چلے آتے، خانہ کعبہ پیچھے ہوتا، تو یہ درگاہ جو ہے کیا ان دونوں سے بڑی جگہ ہے کیا؟ بڑی جگہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھی جگہ ہے، لیکن ان سے بڑی جگہ تو نہیں ہے، تو لوگ اتنی بڑی جگہ پر سب پیٹ پھیر کر چلے آتے، یہاں پر انہوں ایسا مجھے باتیں کر رہے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ تو غلط ہو رہا، کچھ تو غلط ہے۔ اب یہاں سے انہوں اپنے ایک دوست سے ملے،
दोस्त अहले हदीस था, दोस्त मिले। अब वो बेचारा अच्छे से समझा, उसने कहा कि देख मैं तुझे पहले भी बोलता था, अब खुद तू पूछ रहा है तो बता रहा हूँ। अगर मैं तुझे बताया ना तो तू क्या बोलेगा कि मैं चूंकि अहले हदीस हूं तो अपनी वाली बात कर रहा हूं, फिर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो एक काम कर, तुझे कुछ किताबें मैं देता हूं, तू मुझसे मत पूछ, वाला जगह चला जा, वहां एक लाइब्रेरी है, वहां लोग रहते हैं, तू हदीसें निकाल निकाल करके ना, नंबर्स खाली निकाल करके उनसे बोल कि ये हदीस निकाल करके बताओ, पढ़कर सुनाओ। वहां लोग पढ़ करके कोई ना कोई भाई मिल जाता, तुझे पढ़ करके सुनाता। इन्हों गए, भाई इतने नंबर की हदीस है वो निकाल कर जरा पढ़ के सुनाओ तो मुझे, पढ़ के सुनाए। अरे हाँ हदीस में कैसा लिखा हुआ है, कौन है, क्यों आया हूं, कुछ नहीं बता रहे हैं, बस हदीसें सुने। उसके बाद अहले हदीस में तहकीक, है ना, और माशाल्लाह बड़े फिर अच्छे बने। फिर मुझसे मुलाकात हुई तो हमसे और ज्यादा चीजें सीखे, और ज्यादा चीजें सीखने के बाद जो है माशाल्लाह फिर अपने खानदान में काम करना शुरू किया। कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से तहकीक किया जाता है, ये तहकीक का रास्ता है ना। आज के दौर में सोशल मीडिया हो या सोशल मीडिया से बाहर हो, चीजें इतनी मिक्सचर है ना, इतनी मिक्स हैं कि आप सोचो कि इसे बैठे बैठे मुझे हक मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तहकीक करनी पड़ेगी, सवाल करने पड़ेंगे, जवाब सुनने पड़ेंगे। पढ़े लिखे हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत के बाद इंशाल्लाह फिर रिजल्ट जरूर मिलेगा। अल्लाह से दुआ करते रहें और दुआ करने के साथ साथ तहकीक भी जरूर करें, तो इंशाल्लाह बात बन सकती है। दूसरा सवाल क्या था? एक सवाल तो ये था, नहीं है ना भाई, है माशाल्लाह। टोपी कहाँ की है? माशाल्लाह जी। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। नहीं नहीं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं नहीं अच्छा अच्छा, अकीदा तौहीद मनहज। देखो अकीदा तौहीद मनहज, अकीदे तौहीद जो है, अगर समझना आप चाहते हैं अकीदे तौहीद, तो अकीदे तौहीद का मतलब होता है हमें एक अल्लाह की इबादत करनी है। इबादत की जितनी भी किस्में हैं, क्वालिटीज हैं, थोड़ा और आसान करूं मैं नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। इबादत किसको कहते हैं? नमाज पढ़ना इबादत है, कसम खाना भी इबादत है, रोजे रखना भी इबादत है, सजदा करना भी इबादत है, नजर मानना भी इबादत है। इबादत की जितनी किस्में हैं वो सब अल्लाह के वास्ते करना है, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं करना है। कोई बंदा कहे कि नहीं भाई मैं खाली किसी के सामने ऐसे झुक जा रहा हूं, झुकना इबादत है। नहीं, मैं इबादत से नहीं झुक रहा हूं, ऐसे रेस्पेक्ट के तौर पर मैं झुक रहा हूं, खाली ताजीम देने के लिए मुंडी डाल रहा हूं पेट में, ऐसी, है ना, खाली इतना ही कर रहा हूं मैं, तो मैं उससे कहूंगा कि ये भी शरीयत मोहम्मदिया के अंदर जायज नहीं है। जो कुछ है झुकना वो सब सिर्फ अल्लाह ताला के सामने, रुकू सजदा कुछ है सिर्फ अल्लाह ताला के सामने। शरीयत मोहम्मदिया के अंदर झुकना भी अल्लाह ताला के सामने है, किसी और के सामने। दूसरी शरीयतें थी, हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में लास्ट में जाकर के उनके भाइयों ने उनके सामने सजदा किया। हम आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। उससे कोई दलील लेकर ये कहे कि नहीं हम मैं भी सजदा कर सकता हूँ किसी का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना अगर जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शौहर को सजदा करे, लेकिन ये भी नहीं जायज है, इसीलिए बीवी को भी ये हुक्म नहीं है कि अपने शौहर को सजदा करे। तो इबादत की जितनी भी किस्में हैं सिर्फ अल्लाह के वास्ते करना है, सिर्फ अल्लाह के वास्ते। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं है इबादत के लायक कोई भी। पहले इनकार है, पहले पूरों का इनकार, नहीं है, नहीं बिल्कुल भी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है सिर्फ अल्लाह ताला की। ये अकीदे तौहीद है ना। अगर हम कुरान पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या तर्जुमा इसका है? गलत तर्जुमा कर रहे हैं, फिर से तर्जुमा कीजिए। माशाल्लाह, देखिए ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी ही से मदद चाहते हैं। अगर सिर्फ आप तर्जुमा ये करेंगे ना कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं,
تو اس کا ایک رزلٹ یہ بھی نکلے گا کہ تیری عبادت تو کرتے ہیں، تجھ سے مدد تو چاہتے ہیں، لیکن تیرے علاوہ کسی اور سے. لیکن جب ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو مطلب تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. جیسے اس کو آسانی سے ایسا سمجھو کہ جیسے میں کہوں آپ میرے دوست ہیں، تو ٹھیک ہے میرے دوست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میرا کوئی دوسرا دوست نہیں. کوئی دوسرا بھی دوست ہے، آپ دوست ہیں ٹھیک ہے، لیکن میرے دوسرے بھی دوست ہیں، چانسز. لیکن جب میں کہوں گا صرف آپ ہی میرے دوست ہیں، تب کوئی دوسرا. تو ترجمے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں چاہتے ہیں. اب مسلمانوں کے جو حالات ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھک رہے ہیں، کہیں اور بھی جا کر جھک جا رہے ہیں. تو اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو ترجمہ ایسا بن جائے گا اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں. بھی سمجھ رہے ہیں، بھی کا مطلب یعنی یہاں بھی کرتے ہیں اور وہاں بھی کرتے ہیں. جبکہ اصل کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ عقید توحید ہے. اب منہج کی بات کیا جائے نا تو منہج کہتے ہیں طریقے کو. صحابہ کرام کس کے شاگرد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کرام نے براہ راست اسلام قبول کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسلام سیکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن حدیث تمام باتیں ان کو کہاں سے ملی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے دین کو جیسے سمجھا. منہج دیکھو میں سمجھا رہا ہوں، منہج کس کو کہتے ہیں؟ منہج کا مطلب انہوں نے جیسے دین کو سمجھا ویسے ہی دین کو سمجھنا ہے. انہوں نے ہی جیسے قرآن مجید کو سمجھا ویسے ہی قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن کی آیتوں کا مطلب جیسے انہوں نے نکالا جو سمجھا وہی مطلب ہم کو بھی سمجھنا ہے. میں ایگزامپل دوں. آج لوگ منہج کو نہیں سمجھتے. قرآن مجید کی آیتیں ہیں، انہی آیتوں سے لوگ عید میلاد النبی کا پروف دے رہے ہیں. عید میلاد النبی کا پروف دے رہے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کے اندر ایسی ایسی آیتیں موجود ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی کی بعثت کو، نبی بنائے جانے کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ احسان ہے. اور احسان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کرو، جب نعمت ملے تو اور مزید دوں گا. تو ہم شکر گزاری کر رہے ہیں. اب میرا سوال صرف اتنا ہے، دیکھو منہج سلف میں سمجھا رہا ہوں، میرا سوال اتنا ہے قرآن مجید کی ان آیتوں کا کیا صحابہ نہیں پڑھے تھے؟ تو جب ایسا مطلب انہوں نے نہیں نکالا تو مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. آج نئے لوگ ہیں ان کا وہ مطلب نکال رہے ہیں، مطلب منہج ان کو نہیں، ان کو سمجھ میں آ رہا. صحابہ نے جس آیت سے جو مطلب نکالا وہی مطلب سمجھنا ہے، کیونکہ وہ کس کے شاگرد ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے دین کس سے سیکھا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جس کا مطلب صحابہ نے ایسا نہیں لیا ہو، آج کل کے لوگ لے رہے ہیں تو مطلب غلط لے رہے ہیں، ہے نا. اسی لیے قرآن مجید کے ہوتے ہوئے آج جس قرآن کو لے کر کے لوگ بولتے ہیں قرآن میں بہت ساری آیتیں مرشاد، بہت ساری آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ میلاد النبی منانی چاہیے، میلاد النبی کا جشن منانا چاہیے. میں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، میں لانا بھول گیا ورنہ لاتا تھا. میں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، مسجد میں ہوگی، رومن میں ہے. تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ قرآن میں ایسا لکھا، ایسا لکھا، ایسا لکھا. بھائی صحابہ نے اس کا وہ مطلب کیوں نہیں سمجھا؟ اگر وہ مطلب سمجھتے تو وہ لوگ بھی کرتے نا. کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ لوگ سب سے زیادہ نبی سے محبت کون کرتے تھے؟ صحابہ. وہ لوگ نہیں کیے. اب تصور میں ذرا سوچو، قیامت کا میدان ہے، ایک تصور لو، قیامت کا میدان. اللہ تعالیٰ بلائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر، عمار، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر سے وہ ہمارے بھایا جو پورا جھنڈیاں لگا کر سجا دیتے ہیں، آٹو میں لگا کر کے گھومتے ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے نا. ان کو اللہ تعالیٰ، چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیوں نہیں منائے ان سے؟ ہمارے نبی کا میلاد کا جشن کیوں نہیں منائے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی نے ہی نہیں بنایا، تیرے نبی نے بتایا بھی نہیں، تیرے نبی نے جب وہ چیز بتائی نہیں مجھے تو میں کیسے کرتا ہوں؟ تیرے نبی نے جو بتایا میں نے وہی کیا. تیرے نبی نے وہ چیز نہ منایا، نہ بتایا، نہ کرنے کے لیے کہا.
نہ تیرے قرآن میں ایسا کچھ موجود تو نے کہا، تو ہم لوگ کیسے بناتے ہے نا؟ ٹھیک، ادھر اللہ تعالیٰ کہ تم کہیں کیوں بنائے؟ عاشق رسول تھے. یعنی اب آپ سوچیے، اب کون صحیح وہاں پر بولے گا؟ اب میں تصور خالی دے رہا ہوں، کون صحیح ہے حق پر، کون ہو جائے گا؟ عاشق رسول کو، عاشق رسول تو اس کی وجہ سے مناؤ، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، بتایا ہو، قرآن حدیث میں ثابت ہو، اس کو دین کہتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا شروع کر دو تو اس کو دین تھوڑی کہتے ہیں، وہ تو آپ نے خود بنایا ہے نا، اس کو دین نہیں کہتے ہیں. میں ایک چیز بتاؤں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگ سنے ہوں گے. کچھ صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس گئے کہ بھئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت کرتے ہیں ہم بھی محنت کریں گے، عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی. گئے پوچھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے اندر سے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو جاتے ہیں، پھر رات میں اٹھ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ایسا، یعنی رات بھر نہیں پڑھتے مطلب سو جاتے ہیں. ان لوگوں نے کم سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. اب ایک صاحب اس میں سے بولے کہ بھئی دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہائی لیول کے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ہے مقام بڑا اونچا رکھا ہے، آپ عمل کم بھی کریں زیادہ کریں آپ کو جنت پکی ہے نا. محنت تو ہمیں کرنی ہے کہ ہمیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو محنت ہم کو کرنی ہے. تو اس میں سے ایک صاحب بولے اب شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو بیوی بچے الگ مصروفیات ہو جائے گی، اللہ کی عبادت نہیں ہو پائے گی، اسی لیے شادی کیسے، صرف اللہ کی عبادت، مطلب فری مائنڈ، بس دین کی خدمت، اللہ کی عبادت. ایک صاحب بولے خالی روزہ پورا سال بھر خالی روزہ. اور ایک صاحب بولے بس نماز مسجد سے چمٹ کر بیٹھ جاؤں گا میں، فل اللہ تعالیٰ کی عبادت. اچھا ایسا بول کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے پتا چلا کہ کچھ لوگ آئے کیسا بول کر گئے، بلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے لوگ کیا بولے تھے، یہی بول کر گئے تم لوگ؟ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ادھر آؤ، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرے وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا غلط ہے، کہا مجھ میں سے ہی نہیں ہے، سیدھا سیدھا. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا یہ طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے سے ہٹ کر کے کام کیا وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کہا مسلمان نہیں ہے، مجھ میں سے ہے ہی نہیں، ختم، گروپ سے باہر، ہاں باؤنڈری سے باہر ہے وہ. اب مجھے کوئی بتائے، یہ جو آج کل کے لوگ ہیں منہج سلف کو نہیں سمجھتے، لوگ بولتے ہیں سمجھانے کے لیے جاؤ، ارے بھائی شب برات نہ کو مناؤ، یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. یہ سب صاحب کون سی بات آپ کر رہے ہیں، شب معراج شب برات یہ سب، بھائی ہم شب معراج میں جاگتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکال لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی منا لیے، اس میں برائی کیا ہے؟ کون سا غلط کام ہم کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ بھائی یہ لوگ کون سا غلط کام کرنے والے تھے؟ یہ لوگ جو نماز پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنا غلط ہے کیا؟ روزہ رکھنے والے تھے، روزہ رکھنا غلط ہے؟ دین کے خاطر دنیاوی معاملات سے دور رہنا کیا غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے. یہ لوگ غلط پلان بنائے تھے، کسی کا مرڈر کا پلان بنائے تھے کہ مارنا ہے، وہاں گالی دینا ہے، کچھ کرنا ہے. یہ پلان جو بنائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈانٹا، کون سا پلان بنائے تھے؟ دین کا ہی سمجھ کے بنائے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کیوں کیا؟ کیونکہ نبی کے طریقے پر وہ نہیں تھا. جو چیز کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، ہم کتنا بھی اچھا سمجھے کہ بھئی بہت 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 اچھا ہے، لیکن وہ دین کے طریقے پر نہ ہو تو وہ چیز ریجیکٹ ہے، قابل قبول نہیں ہے. اب نماز آپ لوگ پڑھتے ہیں، فجر کی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. فجر کی نماز امام صاحب بولے کہ آج 4 رکعت پڑھا دیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھانے دیں گے؟ ارے کیوں نہیں،